لوگ چاہتے ہیں میں غنی ہو جاؤں، میرا دل مضبوط ہو جائے، میری طبیعت مضبوط ہو جائے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے ذہنی قلبی آسودگی عطا کرے، میرے باطن میں روشنی پیدا کرے، میرا دل کو تسلی ہو جائے کہ اب سارے معاملات ٹھیک۔ لیکن کرتے کیا ہیں؟ وہ روز مال کماتے ہیں، کماتے جاتے ہیں، پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، اکٹھا کرتے ہی چلے جاتے ہیں، شہرت کے پیچھے بھاگتے ہیں تو بھاگتے ہی رہتے ہیں۔ ہر وہ چیز، ہر وہ شخص، ہر وہ معاملہ انہیں چاہیے جس سے کچھ نہ کچھ ان کی شہرت میں اضافہ، تو ان کو بھی غنا حاصل نہیں ہوتا، ان کے اوپر بھی وہ خاص کیفیت طاری نہیں ہوتی جو بندے کے دل کو غنی کر دے، جو اس کے باطن کو روشن کر دیتی، چونکہ انہوں نے روحانی قانون کے خلاف چلنا شروع کر دی۔ دولت تو آپ اتنی کماتے جاتے ہیں، اس کی بھوک بڑھتی جاتی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا سوائے قبر کی مٹی کے کوئی چیز ابن آدم کا پیٹ بھر سکتی، بڑھتا ہی نہیں۔ آپ کی پیاس بڑھتی جاتی ہے، بھوک اور زیادہ عالم مزید کی طلب بڑھتی جاتی ہے۔ تو اس پر کون سا قانون لگے گا کہ سینہ روشن ہو جائے، دل کو غنا حاصل ہو جائے، باطن نور علی نور ہو جائے؟ کون سا قانون لگے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یہ سنن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے، سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اب اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی، جو فرمان اللہ تعالیٰ کا ہو بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندہ مومن سے، کیا فرماتا ہے؟ میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں، کشادہ ہو جائے گا، لیکن تو فارغ ہی نہیں ہو رہا، تو مصروف ہی بڑا ہے، تو کہتا ہے کام سے ٹائم ہی نہیں ملتا۔ اللہ کہتا ہے عبادت کے لیے فرصت نکال، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا۔ اور ارشاد فرمایا اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو پھر میں تیرے ہاتھ کو مصروفیات سے بھر دوں گا، پر تیرا فقر ختم نہیں ہوگا، تیری بھوک نہیں جائے، تیرے اندر سے وہ طلب ختم نہیں ہوگی۔ تو اب روحانی قانون یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کریں گے تو اللہ تعالیٰ سینے کو کشادگی عطا فرمائے، انشراح صدر نصیب ہوگا، طبیعت میں ٹھہراؤ پیدا ہوگا، اطمینان آئے گا، زندگی میں زندگی خوبصورتی کے ساتھ آگے بڑھنے لگے۔